ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا ہے اور ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جتنی بھی عظمت بیان کی جائے نبی محترم کی اتنی ہی کم ہے، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، کیا ہم اس نبی کے متعلق، آپ کی صورت کے متعلق، حلیہ کے متعلق جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا ہے؟ اکثر لوگ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں جاتے، لیکن آج میں اس مختصر سی نشست میں نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور اسی وجہ سے کم از کم ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ مکمل ہونا چاہیے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے حلیہ کو شروع کروں، سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا یا آپ کی صورت کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ احسن من قلم ترقت عینی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اجمل من قلم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی خاتون نے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح وخلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک، صاف، مبرہ ہیں اور ایسے پیدا کیے جیسے آپ فرماتے گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل، تخلیق میں بھی اعلیٰ، حسن میں بھی اعلیٰ، جمال میں بھی اعلیٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے حلیہ کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا، یہ شمائل ترمذی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا صرف صحیح احادیث آپ تک پہنچاؤں، ضعف اور اس طرح کی بہت معروف چیزیں عام ہیں لوگوں کے ہاں، لیکن نہیں، صحیح باتیں آپ تک پہنچائی جائیں کہ نبی علیہ السلام زخم الرأس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا انتہائی مضبوط سر مبارک تھا، اور آپ کے جو بال مبارک تھے سر کے بالکل کالے سیاہ اور گھنے تھے، کالے سیاہ گھنے بال تھے، لیکن لیس بجعد ولا سبت، نہ گھنگریالے تھے زیادہ اور نہ ہی اکڑے ہوئے تھے، بلکہ نرم اور ملائم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں سے یہ کن پٹی کے جو بال تھے، یہی چند بال سفید تھے، اور جب آپ مانگ نکالتے تھے بیچ میں تو اس وقت بھی کچھ سفید بال نظر آتے تھے، لیکن جب نبی محترم تیل لگا لیتے تو تیل لگانے کے بعد وہ بھی سفید نظر نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے مانگ نہیں نکالتے تھے، زلفیں آپ کی کبھی پیشانی پر بھی رہتی تھی، لیکن آپ نے بعد میں مانگ نکالنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں وہ مانگ نکالتے ہیں، مسلمانوں تم بیچ میں مانگ نکالو، اور خود بھی نبی علیہ السلام بیچ میں مانگ نکالتے، آدھے بال ادھر اور آدھے ادھر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی زلفوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زلف مبارک جو ہیں وہ اس کے 3 قسم، کس طرح کہ وفرہ، لمہ، جمہ۔ وفرہ کیا ہوتے ہیں کہ وفرہ وہ بال، وہ زلفیں جو آپ کے کان کی لو کے برابر ہوتی تھیں، اور لمہ لو سے آگے کندھے اور لو کے درمیان تک، اور جو جمہ ہوتی تھیں وہ آپ کے زلف مبارک جو ہے وہ آپ کے کندھے مبارک تک جاتی تھیں۔ یہ 3 قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زلفیں تھیں۔ اس سے نیچے آئیے، نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک اتنی پیاری سرمگی آنکھیں تھی کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اشکل العینین، کہ نبی علیہ السلام اشکل العین، آنکھ جو تھی آپ کے یہ خول
سرخ نما جو ہے نا اس کے اندر نشان تھے، بلکہ دوسرا معنی کہ آپ کی سرمگی آنکھیں اتنی تھی کہ جب آپ سرما نہ بھی پہنتے تو تب بھی آپ کی سرمگین آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرما بھی پہنتے تھے۔ آپ کے سرمے کی دو قسمیں، اسمد لال بھی ہوتا تھا اور اسمد جو ہے وہ کالے رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اکتحلوا بالاسمد، اسمد کو پہنا کرو کیونکہ یہ یجل البصر، یہ آنکھ کو جو ہے وہ جلا بخشتا ہے، روشن کرتا ہے، اور یہ علاج کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر جو پہنتے تھے وہ اسمد جو لال والا ہوتا تھا وہ پہنتے تھے۔ کبھی آپ ضرورت پڑتی تو رات کو وہ کالا بھی پہن لیتے تھے، لیکن کیونکہ کالا ایک رنگ ہے اور زینت ہے، اکثر یہ عورتوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام طاق سلائیاں پہنتے، ایک اگر دائیں آنکھ میں تو دوسری میں بھی ایک، اگر دائیں میں 3 اور دوسری میں بھی بائیں میں بھی 3، تو اس لیے رات کو پہننا چاہیے اور طاق پہننا چاہیے۔ آئیے نیچے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسے تھا۔ سبحان اللہ، سیدنا برا بن عازب بھی، اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا انس اور بقیہ صحابہ سے روایات مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ وجہہ مثل القمر، کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح بالکل روشن اور چمکدار تھا، بلکہ ایک روایت کے لفظ ہے یتلألأ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے ایسے روشن چمکتا تھا جس طرح کہ 14ویں کے رات کو 14ویں کا دن ہو، 14ویں کی رات ہو اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اس طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے میں تھوڑی گولائی بھی تھی، کہ آپ کا چہرہ تھوڑا گول بھی تھا، الحمدللہ جمیل اور منور، اور ایک خوبصورت سا چہرہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے، دانت مبارک بھی کیا افلج الثنیتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دانت جو تھے اتنا خوبصورت تھے، جب آپ بولتے تھے تو روشنی چمکتی تھی، اور یہ دو ثنیے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے درمیان میں ایک فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ مسکراتے تو صرف دانت نظر آتے، کبھی آپ زیادہ ہی اگر ہنسی آتی تو آواز نہ نکلتی، دانتوں کے ساتھ صرف داڑھ تک نکلتے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی بالکل گھنی اور پورا سینہ ڈھانپنے والی اور کالی سیاہ تھی۔ آپ کی داڑھی کے اندر 20 کے قریب کچھ بال سفید تھے، بقیہ بالکل کالی سیاہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود گنے ہیں کہ سفید بال کتنا، صرف 14 مجھے بال نظر آئے۔ میں حیران ہوتا ہوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سادگی پر، آپ کی عاجزی پر، کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ آپ کی داڑھی کے بال گن رہے ہیں، اتنا پیار اور محبت، صرف 14 بال سفید نظر آئے۔ اس کے بعد نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا، بعید ما بین المنکبین، یہ دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی سینہ چوڑا تھا، الحمدللہ خوبصورت اور جمیل سینہ آپ کا۔ سینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ہاتھ تھے، ہاتھ اتنا پیارے ملائم اور نرم ہاتھ تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں میں سے زیادہ نرم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کو پایا۔ آپ کے ہاتھوں سے نرم کوئی چیز نہیں تھی، اتنا ملائم اور نرم ہاتھ تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کے اندر مہر پہنتے تھے۔ کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق، چاندی کی آپ کی مہر نبوت تھی، ختم تھی، اپنا انگوٹھی تھی، تو آپ اس کے اوپر صرف محمد رسول اللہ یہ 3 لفظ لکھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمیشہ نہیں پہنتے، کبھی کبھار پہنتے جب کسی خط لکھتے اور اس کے اوپر مہر لگاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر کہ طویل المسربہ، سینے مبارک سے لے کر ناف تک تھوڑی سی باریک بالوں کی پٹی تھی، بقیہ جسم پہ آپ کے بال نہیں تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک جو تھے، آپ کی پنڈلی مبارک بالکل تھوڑی گوشت والی اور خوبصورت سی پنڈلی تھی، اتنا زیادہ اس پہ گوشت نہیں تھا، اور نرم ملائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے، اور آپ ہمیشہ اس میں جوتا پہنتے، کبھی ایک جوتا نہیں پہنا اور نہ ہی ایک پہننے کا حکم دیا، جب بھی پہنو دونوں پہنو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جراب پہنتے تھے، موزہ پہنتے تھے اور جوتا پہنتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنا لباس جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سفید پسند کرتے تھے اور قمیض زیادہ پسند کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض پہننا اور شلوار پہننا دونوں ثابت ہے، بلکہ ایک جگہ پر فرمایا تسرولو، شلواریں پہنا کرو، اور آپ قمیض کو پسند کرتے، یعنی قمیض بھی، شلوار بھی اور پجامہ یہ سب آپ پہنتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ٹوپی بھی رکھتے تھے، لیکن سفید اور کالے رنگ کا عمامہ رکھتے تھے، پگڑی رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ کے یہ دو جو کندھے تھے، ان کندھے کے پیچھے درمیان میں نا ایک مہر نبوت تھی کہ ایک فاختہ کبوتر کی انڈے کے برابر ایک مہر نبوت جو کہ علامت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم کر دیا نبوت کا، اس کے بعد نبوت نہیں۔ یہ مختصر سا جو حلیہ مبارک میں نے آپ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ تک رکھا ہے، جس نے تفصیل دیکھنی ہو وہ تفصیل جو ہے وہ اپنے بڑی کتابوں میں جا کے دیکھ سکتا ہے، شمائل ترمذی ہے، اسی طرح بخاری مسلم بقیہ کتب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وفادار بنائے، آپ کے اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے فرامین پہ عمل کرنے والا اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔